نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ حضرت ذی قدر علامہ اقبال نے جس شاہین کو خبردار کیا گنبد سلطانی پر بیٹھنے سے، افسوس کا مقام یہ ہے کہ شاہین نے آخر بسیرا کر لیا گنبد سلطانی پر۔ آج مسلمان ذلیل و رسواگر ہیں تو سبب یہ ہے کہ انہوں نے حضرت صدیق کی صداقت کو بھلا دیا، حضرت فاروق کی عدالت کو بھلا دیا، حضرت ذی النورین کی سخاوت کو بھلا دیا، حضرت علی المرتضیٰ کی شجاعت کو بھلا دیا، حضرت معاویہ کی لہروں کو چیرتی ہوئی یلغار کو بھلا دیا، صلاح الدین کے روب و دبدبے کو بھلا دیا، بچپن میں سندھ پر کی ہوئی محمد بن قاسم کی للکار کو بھلا دیا۔ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ فلمی اور ڈرامائی اداکاروں کے پیچھے اپنے اسٹیٹس کو ٹھوکر مارے ہوئے ہیں۔ یہودیوں کی ایک بنائی ہوئی مسلمانوں کے خلاف سازش میں مسلمان پھنستا ہی چلا جا رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے اپنے آقا کے، اپنے مولا کے، اپنے سید کے، اپنے سردار کے، اپنے قائد کے دیے ہوئے طریقے کو بھلا کر ایک کافر کے طریقے کو اپنایا ہوا ہے۔ رحمت کائنات نے جو 1400 سال پہلے پیشن گوئی فرمائی تھی، مسلمانوں میں پوری طرح سے اس پیشن گوئی کی ایک بات رچ بس چکی ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا، تم یقیناً اپنے سے پہلے لوگوں کی ہو بہو پیروی کرو گے، جیسا کہ ایک بالش دوسرے بالش کے اور ایک بازو دوسرے بازو کے برابر ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ گو کی بل میں داخل ہوں گے تو تم بھی ان کی پیروی کرو گے۔ قلنا یا رسول اللہ الیہود والنصارى قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بھی لفظ بلفظ پوری ہو چکی ہے۔ چنانچہ آج مسلمانوں کی اکثریت یہود و نصارہ کے طور طریقوں کو اپنائے ہوئے ہے، عقائد میں بھی، اعمال میں بھی، اٹھنا بیٹھنا، ظاہری وضاحت، خاندانی تعلقات، مالی معاملات، الغرض یہ کہ طرز بود و باش وہی ہے جو یہود و نصارہ کا ہے۔ بقول علامہ اقبال کے وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ مسلمانوں، تم نے سردار مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت کو چھوڑا، انتر نے اپنے ایمانی طریقے کو بدلا، اپنے ایمانی سوچ کو بدلا، نتیجہ یہ نکلا جو حضرت رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا، میری امت میں بھی ویسے ہی صورتحال پیدا ہو جائے گی جیسی بنی اسرائیل کی تھی، اور میری امت کی ان کے ساتھ مشابہت اتنی زیادہ ہوگی جتنی ایک جوتے کے جوڑے میں ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی شخص اپنی ماں سے علل اعلان بدکاری کرے گا تو میری امت میں بھی ایسا شخص ضرور آئے گا۔ بنو اسرائیل کے لوگ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، جبکہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ کرام نے کہا، نجات پانے والی ایک جماعت کون سی ہوگی؟ ومن ہی یا رسول اللہ؟ قال ما انا علیہ و اصحابی۔